आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाजिर हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी पर मबनी सिलसिले की 11th एपिसोड के साथ। गुज़िश्ता किस्त में हमने जाना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एलानिया हिजरत। दीगर सहाबा रात के अंधेरों में चुपके से सहमे और डरे हुए मदीना की राह लेते हैं। कुछ रास्ते में पकड़े जाते हैं और कैद कर लिए जाते हैं, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब कुरैश के सरदारों को आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज़ में ललकारते हैं, मैं महाजर होने जा रहा हूँ। किसी में हिम्मत ना थी उमर का रास्ता रोकने की। मदीना पहुंचकर इस्लाम की तरवीज के लिए ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं। अब मदीना मुनव्वरा में एक नया दौर शुरू हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा जुल्म जबर से तंग आकर हिजरत करके इस शहर अमन में आ बसे थे। सबसे पहले मस्जिद कुबा फिर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी थी। महाजरीन और अंसार के दरमियान अखुवत का रिश्ता कायम हुआ और मिसाक मदीना ने मुसलमानों और यहूदी कबाइल को एक मुआहदे में बांध दिया। मगर इस अमन के पर्दे के पीछे मुखालफत के साए बढ़ने लगे। कुछ यहूदी सरदार जैसे काब बिन अशरफ और खीमी बिन अख्तब इस्लाम के बढ़ते हुए असर से खौफजदा थे। उधर मक्का के कुरैश, जिनका गरूर बदरजा अतम बरकरार था, अपने तजारती काफिलों की हिफाजत के लिए हर हद पार करने को तैयार थे। मुसलमानों के छोटे छोटे लश्करी दस्ते काफिलों पर नज़र रखते, दुश्मनों की नकलो हरकत पर नज़र रखते, रास्तों की सिक्योरिटी करते, काफिलों की खबर लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते। सरिया उबैदा, सरिया हमज़ा और सरिया साद, फिर सरिया नखला जिसने मक्का को भड़का दिया, और फिर शाम से लौटता है एक काफ़िला अबू सफ़ियान की क़ियादत में, जिसमें मक्का की दौलत, ताकत और गरूर सब सवार था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोकने का हुक्म दिया। अबू सफ़ियान ने चालाकी से रास्ता बदल लिया और अबू जहल 1000 का लश्कर लेकर बदर की तरफ रवाना हुआ। ये इस्लाम और कुफर की पहली बड़ी टक्कर की कहानी है, हिजरत से बदर तक के उन दिनों की जिन्होंने तारीख़ का धारा बदल दिया। मुसलमान पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। 2 हिजरी में वही के ज़रिए किबला काबा मक्का मुकरमा की तरफ बदल दिया गया। इससे मुसलमानों की अलग शनाख्त और रूहानी मरकज़ियत कायम हुई। 2 हिजरी ही में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए। ज़कात की फ़र्ज़ियत और दूसरे कई शरई अहकामात भी इसी अरसे में नाजिल हुए। अज़ान की शुरुआत हुई। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले मुअज्ज़िन बने। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब पहली अज़ान सुनी तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताया, वल्लाह मैंने यही अल्फाज ख्वाब में सुने थे। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने ही जा रहा था कि बिलाल को वही अल्फाज दोहराते सुना। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद अंसारी ने भी यही ख्वाब देखा था। उन्होंने इस ख्वाब का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो अल्लाह के रसूल ने इस ख्वाब की तस्दीक की और बिलाल को अज़ान देने का हुक्म दिया और उनको वो अल्फाज सिखाए। 2 हिजरी में कुरैश का बड़ा तजारती काफ़िला अबू सफ़ियान की क़ियादत में शाम से मक्का वापस आ रहा था। मुसलमानों को जब इसकी खबर हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफ़िले को रोकने का हुक्म दिया, क्योंकि ये माल असल में मुसलमानों की छीनी हुई जायदाद से भरा हुआ था। अबू सफ़ियान ने एक कासद मक्का भेजा ताकि उसकी खबर अहले मक्का को दे। ये खबर सुनते ही अबू जहल ने पूरी कौम को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद उमर बिन आस से कहते हैं, ये मक्का पहले जैसा मक्का नहीं रहा। उमर बिन ख़त्ताब के जाने के बाद मैं आज भी अपने कौम के दीन को मानता हूँ, मगर मैं क्यों दुखी हूँ। अगर एक गिरोह यहाँ से हिजरत कर गया है तो ऐसा लगता है किसी चीज़ की कमी है, जैसे कोई मुसाफिर अपने कुनबे को याद करता है। कैसा लगेगा जब हमें यसरब के साथ साथ अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा। अपने लोगों से लड़कर हम जीते तो क्या जीते, मुझे इस जीत से कोई खुशी ना मिलेगी, और अगर हार गए तो मुझे ना खाना अच्छा लगेगा ना पीना। ये कैसी जंग है जिसमें जीत कर खुशी नहीं मिलती और हार हमें बर्दाश्त नहीं है। उमर बिन आस कहते हैं, खालिद मैं आज भी पुराने नज़रिए पर कायम हूँ। अभी सही और गलत का फ़ैसला होना बाकी है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई वो कर रहे हैं जो अल्लाह का हुक्म है तो हम उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनका दीन फैलेगा और ये उनके दलाइल का सबूत होगा। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पर हैं तो वो हमसे महफूज हैं, और अगर वो झूठी हैं तो हम उनसे महफूज हैं। खालिद कहते हैं, उमर बिन ख़त्ताब जैसा शख्स
کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیتا۔ عمر بن خطاب نہ صرف بہادر ہیں بلکہ عقل مند بھی ہیں۔ یہ مکالمہ ثابت کرتا ہے خالد بن ولید اور عمر بن عاص کے دل میں ایمان کی روشنی پہنچ چکی تھی، مگر پرانے عقائد نے انہیں زنجیروں میں باندھ رکھا تھا۔ ابو سہیل کے بیٹے عبداللہ اور ابو جندل قید میں تھے۔ وہ جنگ کی تیاری کا شور سنتے ہیں تو اپنے والد سے پوچھتے ہیں، کس کی جنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ابو سہیل بتاتے ہیں، آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو روک لیا ہے۔ ابو جندل اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں، آپ جنگ میں نہ جائیں، اگر آپ کے ہاتھوں کوئی مسلمان شہید ہو جائے تو آپ کو اس کا عذاب ہوگا، اور اگر آپ کافر مر گئے تو آپ دوزخ میں جائیں گے۔ مگر عبداللہ اپنے باپ سے کہتے ہیں، ابا جی میرے خون نے جوش مارا ہے، جب میں آپ کو جنگ پر جاتے دیکھ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ جنگ پر جانا چاہتا ہوں۔ ابو سہیل سمجھتے ہیں عبداللہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں، بابا کیا میں نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا ہے؟ اگر مجھے بھاگنا ہوتا تو میں کب کا بھاگ چکا ہوتا۔ میں جان چکا ہوں کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہوتا تو اتنے دن میں بندہ نہ رہتا۔ جب میں نے آپ کو جنگ کے لیے جاتے دیکھا تو میرے دل میں کچھ ہوا، لیکن اب میں اپنے ابا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ابو جندل یہ سب سن کر غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابو سہیل ابو جندل کو سمجھاتے ہیں کہ تم بھی عبداللہ جیسے ہو جاؤ۔ یہ عبداللہ جس نے تمہیں بگاڑا تھا آج اپنے ہوش و حواس میں واپس آ چکا ہے۔ ابو جندل کہتے ہیں، میں اپنے بھائی کے ساتھ اس وقت تک تھا جب تک وہ حق کے ساتھ تھے، مگر اب پھر انہوں نے جھوٹ کو پکڑ لیا ہے، میں کبھی ان جیسا نہ بنوں گا۔ غزوہ بدر سے 3 دن پہلے عاتقہ بنت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص ایک اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوتا ہے اور قریش کے مجمع میں اعلان کرتا ہے، اے قریش تم پر موت اور مصیبت آنے والی ہے۔ پھر وہ سوار اپنی اونٹنی کو لے کر کوئے ابو قیس پر چڑھ گیا اور بلند آواز میں یہی اعلان دہرایا۔ اس کے بعد وہ سوار کعبہ کی چھت پر آیا اور وہاں سے بھی یہی پیغام دیا۔ اس شخص نے ایک چٹان کے ٹکڑے کو مکہ کی چوٹی سے، اور کچھ روایات میں ہے خانہ کعبہ کی چھت سے، زور سے پھینکا۔ اس چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا ہر گھر میں جا گرا۔ عاتقہ نے یہ خواب اپنے بھائی عباس کو بتایا۔ اس وقت عباس ابھی اسلام نہ لائے تھے۔ یہ خواب اسی دن مکہ میں پھیل گیا۔ ابو جہل نے اس کا بہت مذاق اڑایا۔ اس نے قریش کے مجمع میں آ کر طنزیہ انداز میں کہا، اے بنی عبد المطلب، کیا تمہارے مردوں کو نبوت اور پیغام رسانی کافی نہ تھی کہ اب تمہاری عورتیں بھی نبی بننے لگی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواب بھی ویسا ہی جھوٹا ثابت ہوگا جیسے پہلے تمہاری باتیں ہوتی ہیں۔ اگر 3 دن کے اندر اندر وہ بات پوری نہ ہوئی تو ہم اعلان کریں گے کہ تم لوگ سب سے بڑے جھوٹے ہو۔ ابو جہل نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم تختی لکھ کر خانہ کعبہ پر لگا دیں گے کہ بنی عبد المطلب جھوٹے ہیں۔ ابو جہل نے اعلان کیا، ہر شخص جنگ میں شامل ہوگا، جو نہیں جا سکتا وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیجے۔ امیہ بن خلف جنگ میں نہیں جانا چاہتا تھا، وہ خوف زدہ تھا۔ وہ کہتا ہے، تم جانتے ہو ابو الحکم میں کتنا موٹا اور سست ہو چکا ہوں، میرے لیے لڑنا نہ لڑنا برابر ہی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے، تم بزدل ہو گئے ہو۔ وہ یہ الفاظ سن کر جنگ میں شرکت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر ڈرا ہوا تھا کہ ابو الحکم مجھے ضرور مروائے گا۔ ابو سہیل عبداللہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ ابو جندل کو سمجھاؤ۔ عبداللہ ابو جندل کو بتاتے ہیں، میں حق و باطل کی اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے جا رہا ہوں، تم بھی آزاد ہو جاؤ اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ مگر ابو جندل کہتے ہیں، اگر جنگ میں ابا سے سامنا ہو گیا تو میں کیا کروں گا، یا اگر ابا نے کسی مسلمان کو مار دیا تو یہ سب میں نہ دیکھ پاؤں گا۔ مجھے میرے حالات پر چھوڑ دو جب تک کہ اللہ میرے لیے کوئی راہ نہ نکالے۔ ابو جہل خالد بن ولید کو مکہ میں چھوڑ جاتا ہے تاکہ وہ مکہ کی حفاظت کرے۔ ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر میدان بدر کی طرف بڑھتا ہے۔ ابھی مکہ سے نکلے ہی تھے کہ ابو سفیان کا قاصد آ جاتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ حفاظت سے ہے، اب آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ عتبہ بن ربیعہ کہتے ہیں، تم لوگوں نے سنا ابو سفیان اور املاک سب حفاظت میں ہے، لہٰذا ہمیں واپس جانا چاہیے۔ مگر ابو جہل یہ سن کر بھڑک اٹھا اور
کہنے لگا لازمی نہیں کہ اگلی بار بھی ایسا ہی ہو، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم بدر کے میدان میں جائیں گے، اونٹ کاٹیں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے اور باندیاں ہمارے لیے گانا گائیں گی، سارا عرب ہمارا حال سنیں گا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ اور ابو جہل کی قیادت میں یہ فوجی لشکر اپنا سفر بدر کی طرف جاری رکھتا ہے۔ بدر ایک ریگستانی وادی تھی جس کے اطراف میں پہاڑیاں موجود تھیں۔ پہاڑی کے ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف مشرکین۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ قریش کا لشکر جنگ کرنے آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف جلد روانگی کا فیصلہ کیا۔ مسلمان قافلے کو روکنے کی نیت سے نکلے تھے، مگر جب جنگ کی صورتحال سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں پہلے پہنچ کر جگہ کا انتخاب کیا۔ یہ پانی کے کنووں والا علاقہ تھا جس پر قبضہ جنگ میں فیصلہ کن تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قریب کے کنویں پر قبضہ کیا اور باقی کنووں کو بند کرنے کا حکم دیا تاکہ دشمن کو پانی نہ ملے۔ حضرت حباب بن المنذر نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جگہ اللہ کے حکم سے منتخب کی گئی ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم آگے جا کر پانی کے سب کنووں پر قبضہ کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کیا اور اسٹریٹجک لوکیشن منتخب کی۔ قریش کا لشکر مدینہ سے تقریباً 300 میل کا فاصلہ طے کر کے دیر سے پہنچا۔ جب وہ میدان بدر میں پہنچے تو دیکھا مسلمان کنووں پر قابض ہیں، کیمپ لگا چکے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور معمولی اسلحہ تھا۔ جب وہ لوگ میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو عتبہ ایک شخص کو بھیجتا ہے تاکہ مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگائے۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ مسلمان 300 کے لگ بھگ ہیں۔ اتنے میں عبداللہ مسلمانوں کے لشکر سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ انہیں ویلکم کہتے ہیں اور ابو جندل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ابو جہل ابو سہیل سے الجھتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں اور ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ابو سہیل کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کا دل چیر کر دیکھتا؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا بیٹا ایسی حرکت کرے گا تو میں اسے کبھی اپنے ساتھ نہ لاتا۔ عتبہ ابو سہیل کو سمجھاتے ہیں کہ یہاں تمہارا بیٹا گیا ہے، میرا بیٹا عزیفہ پہلے ہی وہاں موجود ہے، تو بتاؤ اس جنگ میں کیا حاصل ہوگا؟ جب ادھر بھی ہمارے بیٹے ہیں اور ادھر بھی ہمارے بیٹے اور بھائی ہیں، ہم تو اپنی ناک خود ہی کاٹیں گے۔ میرا مشورہ ہے یہ تباہی ہم سب کو نگل جائے گی۔ عتبہ اپنے لشکر سے مخاطب ہوتے ہیں، واللہ محمد اور اس کے ساتھیوں سے لڑ کر تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا سوائے اس کے کہ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے لاشیں دیکھو گے۔ دونوں طرف ہی تمہارے رشتہ دار موجود ہیں۔ مارنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ جس کو اس نے مارا ہے وہ اس کا بھائی تھا یا بیٹا تھا۔ واپس چلو، چاہے تو اس کا الزام مجھ پر ڈال دو، محمد اور عرب کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ مگر ابو جہل کہتا ہے جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ عتبہ جنگ سے جان چھڑانا چاہتا ہے کیونکہ اس کا بیٹا محمد کے ساتھ ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ مارا نہ جائے، یہ اس لیے قوم کو ڈرا رہا ہے۔ عتبہ اور ابو جہل میں سخت کلامی ہوتی ہے۔ اگلے دن یعنی 17 رمضان 2 ہجری 13 مارچ 624 عیسوی کو بدر کے میدان میں مارکا ہوا، جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل جنوب مغرب میں واقع ہے۔ جب دونوں لشکر میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئے تو قریش کے 3 سردار میدان میں نکلے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ دوسری طرف عتبہ کا بیٹا عزیفہ صف اول میں کھڑے تھے۔ وہ اپنے باپ کے مقابلے میں جانا چاہتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ صف اول میں کھڑے ہو کر جنگ تو دیکھ رہے تھے۔ کفار کے سرداروں نے للکارا اور کہا اے محمد اپنے لوگوں میں سے ہمارے برابر کے لوگ بھیجو تاکہ ہم ان سے جنگ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انصار کو بھیجا، مگر قریش نے کہا ہم تم سے نہیں بلکہ قریشی مہاجرین سے لڑنا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے حملہ کیا اور عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیا۔ حذیفہ سامنے کھڑے باپ کو مرتا دیکھ رہے تھے، آنکھیں نم ہو گئی مگر دل ایمان کی روشنی سے منور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دیتے ہیں اور با آواز بلند احد احد کا نعرہ لگاتے ہیں۔
हज़रत अली आगे बढ़ते हैं, वलीद बिन उतबा पर अपनी तलवार से वार करते हैं और वलीद को भी वास्ले जहन्नम किया। हज़रत उबैदा शेबा के साथ लड़ते हुए ज़ख्मी हो जाते हैं। हज़रत हमज़ा और हज़रत अली ने आगे बढ़कर शेबा पर हमला करते हैं और शेबा को भी कत्ल कर देते हैं। उबैदा बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। इसके बाद अमूमी जंग छिड़ गई। दोनों तरफ से लश्कर आमने सामने आए। मुसलमानों ने नारा लगाया, अहदुन अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ें दुरुस्त रखो, सब अल्लाह पर भरोसा रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से खैमे में मौजूद थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मसरूफ़ थे, या अल्लाह अगर ये जमात आज हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नाज़ल फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी। सूरत अल-अनफ़ाल आयत नंबर 9 में है, जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने तुम्हारी मदद की। 1000 फरिश्तों के ज़रिए जंग से कबल की रात अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश बरसाई, ज़मीन को नरम और ठंडा किया। कुरान मजीद की सूरत अल-अनफ़ाल आयत नंबर 11 में इरशाद रब्बानी है, जब अल्लाह ताला ने तुम पर ऊँग तारी की ताकि तुम्हें सुकून मिले। जंग से कबल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया तो सब ने लब्बैक कहा। इस वक्त साद बिन मौज के अल्फाज सोने और चांदी की तारों से लिखने के काबिल हैं। उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह, अगर आप हमें समंदर में भी ले जाएं तो हम पीछे ना हटेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह, हम बनी इसराइल की तरह नहीं करेंगे कि रब और उसका रसूल लड़ें, हम लड़ेंगे। ये जंग यौम फ़ुरक़ान कहलाई क्योंकि इसमें हक़ व बातल का फ़र्क वाज़े हुआ। सूरत अल इमरान आयत नंबर 123 में है, अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्लता, और यकीनन हमने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम कमज़ोर थे। सूरत अल इमरान आयत नंबर 124 और 125 में है, जब ए महबूब तुम मुसलमानों से फरमाते थे कि क्या तुम्हें ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्ते उतार कर। हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो और काफर इसी वक्त तुम पर हमला आवर हो जाए तो तुम्हारा रब 5000 निशान वाले फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद फरमाएगा। सूरत अल-अनफ़ाल आयत नंबर 8 में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, अगरचे मुशरिक नाखुश ही हों, लेकिन अल्लाह इसके बरक्स ये चाहता था कि लश्कर कुरैश से तुम्हारी जंग हो ताकि कुफर की कुव्वत और शान शौकत टूट जाए, अगरचे ये मुशरिकों के लिए नागवार ही हो। सूरत अल-अनफ़ाल आयत नंबर 9 में है, जब तुम अपने परवरदिगार से फरजाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल की और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्ते से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और इस मदद को अल्लाह ने महज बशारत बनाया था ताकि तुम्हारे दिलों में इत्मीनान पैदा हो, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। अब मैं ग़ज़वा बदर में होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात शेयर करने जा रही हूँ जो गैर मारूफ हैं, अक्सरियत उन वाक़यात से वाकिफ़ ना होगी। कुछ ऐसे वाक़यात जो अल्लाह की गैबी इमदाद को बयान करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि ग़ज़वा बदर के एक लंबे अरसे के बाद बनु गफ़ार के एक आदमी ने मुझे बताया, बनु गफ़ार पहाड़ों में रहने वाले बहुत सख्त जान लोग थे, उनका पेशा काफ़िलों को लूटना था। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उस शख्स ने मुझे बताया, जब ग़ज़वा बदर हो रही थी तो मैं और मेरा एक कज़न एक बुलंद पहाड़ पर खड़े हो गए। यहाँ से हमें बदर की लड़ाई साफ नज़र आ रही थी, हमें कोई ना देख सकता था। हमारा मकसद ये था कि जो भी जमात जीत जाएगी हम उस जमात के साथ शामिल हो जाएंगे और माल गनीमत हासिल करेंगे। अब हम लड़ाई देख रहे थे कि अचानक आसमान से घोड़ों के हनहनाने की आवाज़ आई और फिर एक ज़ोरदार कड़ाका हुआ, जैसे किसी ने अपना कोड़ा चलाया हो और किसी ने बारूब और रजदार आवाज़ में कहा हो, इकदिम हैज़ूम। ये सुनते ही मेरे कज़न का दिल फट गया, यानी हार्ट अटैक हो गया, और मैं एक चट्टान के पीछे दुबक कर बैठ गया और फिर मैं खौफ से कांपने लगा। मुहद्दिसीन ने वजाहत की है कि ये हैज़ूम फरिश्तों के एक घोड़े का नाम था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मुसलमान सहाबी मुशरिकीन से जंग कर रहा था। वो कहता है, मैंने देखा एक दुश्मन मेरे सामने आ रहा है कि अचानक उसका सर कट कर ज़मीन पर जा गिरा, हालांकि मेरे हाथ की तलवार उस तक पहुंची ही नहीं थी। एक सहाबी वाक़या सुनाते हैं कि मैं एक काफिर के पीछे भाग रहा था कि मैंने एकदम आवाज़ सुनी, एकदम हैज़ूम। मैंने घबरा कर ऊपर देखा तो वहाँ कोई ना था।
پھر جب میں نے زمین کی طرف دیکھا تو وہ کافر جس کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا وہ خون میں لت پت گرا پڑا تھا۔ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے کوئی طاقتور چیز اس کے منہ پر ماری ہو۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر پھٹ چکا تھا۔ بعد میں اس صحابی نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک ایسے فرشتے نے مارا تھا جو تیسرے آسمان سے آیا تھا۔ حضرت رفیع بن رافع فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن میں ایک مشرک کے سر پر وار کرنے لگا، لیکن اچانک میں نے ایک کوڑے کی آواز سنی اور دیکھا کہ اس کافر کا سر زمین پر پڑا ہے تھا، حالانکہ میرا وار اسے لگا ہی نہیں تھا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتوں کی مار تھی۔ بعض صحابہ نے بیان کیا کہ انہوں نے جنگ بدر میں ایسے اجنبی جوانوں کو دیکھا جو نہ مدینہ کے تھے اور نہ کسی قبیلے کے جانے پہچانے لوگ تھے۔ وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور بجلی کی طرح وار کرتے جاتے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو وہ کہیں نظر نہ آئے۔ یہ دراصل فرشتے تھے جو انسانی شکل میں مسلمانوں کے ساتھ لڑے۔ حضرت ابو داؤد المزانی فرماتے ہیں میں جنگ میں مشرک کے پیچھے دوڑا کہ اچانک اس کی گردن اڑ گئی، حالانکہ میں نے تلوار نہیں ماری تھی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے کا وار تھا۔ کچھ مشرکین جنگ کے بعد قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے۔ ان میں سے بعض نے کہا ہم نے جنگ میں ایسے آدمی دیکھے جن کے چہرے سفید تھے، ان کے گھوڑے سفید تھے اور ان پر سوار ایسے لگتے تھے جیسے زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں چل رہے ہوں۔ وہ ہمیں مار رہے تھے اور ہم ان سے بچ نہیں سکتے تھے۔ پھر ایک اور صحابی فرماتے ہیں میں نے ایک مشرک کو پکڑنے کا ارادہ کیا، لیکن اچانک میں نے ایک سواری کی آواز سنی جو گھوڑے کی ٹاپ جیسی تھی، اور ایک آواز آئی ایک دم ہیسوم، آگے بڑھو ہیسوم، اور میں نے دیکھا کہ دشمن زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کا چہرہ نیلا پڑ چکا ہے۔ اس جنگ میں ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور قریش کا بڑا سردار بھی مارا گیا، لیکن اس کے مرنے کا ایک واقعہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ روایت کے مطابق حضرت معاذ بن افرا دو انصاری نوجوانوں نے ابو جہل پر حملہ کیا۔ حضرت معاذ بن عمرو نے اپنی تلوار سے اس کی ٹانگ کاٹ دی جس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن افرا نے بھی تلوار سے شدید وار کیے اور ابو جہل کو بری طرح زخمی کر دیا۔ وہ زمین پر تڑپتا رہا لیکن غرور اور تکبر کے ساتھ کہتا رہا کیا محمد کے غلاموں نے میرا یہ حال کیا ہے؟ جنگ ختم ہوئی اور مسلمان قریش کے سرداروں کو تلاش کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی دیکھ سکتا ہے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے اور دیکھا کہ ابو جہل زخمی حالت میں آخری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے تاکہ اس کا سر کاٹ دے۔ ابو جہل نے غرور سے کہا تم ایک کمزور آدمی ہو لیکن تم نے ایک بڑے آدمی کو مارا ہے، کاش کوئی اور مجھے قتل کرتا جو میرے برابر کا ہوتا۔ حضرت ابن مسعود نے جواب دیا اللہ نے تجھے ذلیل کرنے کے لیے مجھے ہی چنا ہے۔ پھر انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابن مسعود ابو جہل کے قریب پہنچے کہ وہ اتنا کمزور اور زخمی تھا کہ ہل بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں تکبر اور غرور اتنا زیادہ تھا۔ ابو جہل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا۔ حضرت عمر خود بھی اس کی موت پر موجود تھے اور یہ دیکھ کر انہوں نے فرمایا الحمدللہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ مارے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں عاص بن ہشام قریش کے لشکر کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوا۔ محدثین اور مورخین ابن ہشام، ابن اسحاق، طبری وغیرہ کے مطابق اسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود قتل کیا تھا، یعنی غزوہ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کیا۔ یہ اس بات کی عظیم مثال ہے کہ اسلام نے خونی رشتہ داری سے بڑھ کر ایمان اور حق کو اہمیت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذاتی رشتہ داری کو پس پشت ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قریبی رشتہ داری کے خلاف تلوار اٹھائی۔ غزوہ بدر سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے قریش کے قافلے پر حملہ اور میدان جنگ میں لڑائی کے بارے میں رائے طلب کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے بلکہ ہم خود لڑیں گے۔ یہ جملہ دراصل ایک حوصلہ افزائی اور عزم کا اعلان تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں صف اول میں شامل تھے۔ انہوں نے بھرپور طریقے سے جنگ میں حصہ لیا اور کئی مشرکین کو واصل جہنم کیا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی قتل کیا۔ جنگ کے بعد 70 قریشی قیدی بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ اب ان کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، شاید وہ ہدایت پا جائیں۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کفر کے سردار ہیں، میری رائے ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور ہر کوئی اپنے رشتہ دار کافر کو قتل کرے تاکہ اسلام کے خلاف فتنے کی جڑ کٹ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نرمی اختیار کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کیا۔ قرآن مجید میں بعد میں سورۃ الانفال آیت نمبر 67 اور 68 میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق ہی وحی نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اس موقع پر سختی زیادہ مناسب تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک زمین میں ان کا خوب خون نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو مسلمانوں نے کافروں سے جو مال فدیہ کے طور پر لیا ہے اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ مشاورت میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تاریخ ساز ثابت ہوئی۔ ان کا کردار بتاتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ حکمت اور سختی بھی دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ وہ ہمیشہ سختی اور اصول پر قائم رہنے والے تھے۔ وہ اسلام کے دشمنوں کے بارے میں نرم رویہ نہ رکھتے تھے تاکہ دین کے راستے میں رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے مشرکین مکہ اپنے سرداروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔